صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز میں حرکات ہوتی ہیں، آپ دیکھیں یہ صرف خفیہ بیلٹ جو پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ جو فون کروائے جاتے ہیں کہ جلدی سے وفاداری تبدیل کرو، اپنی جماعت کو ووٹ نہ ڈالنا ورنہ تمہاری فلاں فائل کھل جائے گی، فلاں ویڈیو ریلیز ہو جائے گی، تو یہ بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک جعلی حکومت کے نصیب میں یہ لیجسلیشن نہیں ہے، یہ لیجسلیشن عوامی نمائندے کریں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. پی ڈی ایم کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو مشترکہ امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 2 سابق وزراء اعظم نے ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے طور پر الیکشن کمیشن میں حاضر ہوئے، پیش ہوئے، اور انہوں نے ان کو تجویز بھی کیا اور ان کو تائید بھی کیا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کی وفاق سے سیٹ جی جاتی ہے تو یہ تحریک عدم اعتماد کے مترادف ہوگا. یہ سیٹ پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے بہت ہی اہم ہے، چونکہ جو موجودہ اس وقت اکثریت موجود ہے پی ٹی آئی کی نیشنل اسمبلی میں وہ 178 ووٹوں پر کھڑی ہے، اور اگر بی این پی کے ووٹس بھی نکال لیے جائیں تو 4 ووٹس ان کے تھے، تو اس طرح سے 174 کی اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہوگی، جبکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 160 کے قریب ممبران موجود ہیں. سادہ اکثریت سے سینٹ کی یہ نشست جیتی جا سکتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم آگے چل کے، جیسے اب مشترکہ طور پر نامزدگی فائل کی گئی ہے، الیکشن بھی کانٹیسٹ کر پاتی ہے یا نہیں. ہم نے ابھی تک تو یہی دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ اتحاد نظر آ رہا ہے. یہ جو سیٹ ہے اگر اپوزیشن جیتتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں بہت زیادہ اعتماد بھی آئے گا اور ان کو نیشنل اسمبلی میں اپنی اکثریت کا بھی آئیڈیا ہو سکے گا، اور وہ بااعتماد ہو کر تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی نیشنل اسمبلی میں جا سکیں گے. دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا، فون کیا گیا، اور ان کو کنونس کر لیا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کو نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں لانی چاہیے. اس پر بھی بات کریں گے. نون لیگ کا پہلے موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی، تو نون لیگ کے موقف میں چینج اتنا بڑا کس طرح سے آیا؟ خبر کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ کو بھی ایکسرسائز کرے گی، اس کے علاوہ استعفوں کے آپشن کو بھی ایکسپلائٹ کیا جائے گا، لیکن یہ اسی صورت ہوگا جب نو کانفیڈنس موشن ناکام ہو جاتی ہے. ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، پی ڈی ایم کے جو رہنما لیڈرشپ ہے، کافی بااعتماد نظر آتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہی سنگین الزامات عائد کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں. ایک اور بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی جماعت کو ووٹ نہ دیں سینٹ کے انتخابات کے لیے، ورنہ آپ کی فائلیں کھول دی جائیں گی اور ویڈیوز بھی لیک کر دی جائیں گی. یہ فون کون کر رہا ہے، یہ ویڈیوز کس طرح کی ہیں، یہ فائلیں کیا ہیں؟ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے، جماعت ہے، سینٹ کے امیدواروں کے حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. فیصل سلیم جن کو کے پی کے سے نامزد کیا گیا ہے، ان کے ایف آئی اے میں کیسز ہیں. اس کے علاوہ ایف بی آر ان کی سگریٹ فیکٹری پر ریڈ بھی کر چکی ہے جو انلیگل سگریٹس پروڈیوس کر رہی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس بھی چوری کرنے میں ملوث ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بلوچستان سے رکن نامزد کیے گئے ہیں سینٹ کے لیے. ان کا نام عبد القادر ہے، وہ کاروباری آدمی ہے اور ان کا پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی بلوچستان کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس بھی ان کے اگینسٹ کی گئی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی واک آؤٹ کر گئے تھے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ سے، اور وہ بھی ناراض ہیں چونکہ سینٹ کے لیے وہ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو لے کر آنا چاہتے تھے. نیب کے حوالے سے بھی ایک خبر ہماری نظروں سے گزری ہے کہ نیب کو بھی استعمال کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آ گئی ہوئی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے تمام امیدواروں کو نیب سے کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور نیب کا سزا یافتہ آدمی سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکے گا. اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں دیکھا ہے کہ نیب سے کلیئرنس ضروری ہے. اس پر بھی بات کریں گے، تمام موضوعات پر بات کریں گے. بہت زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہیں، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں. شہلا رضا صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. اور فیض اللہ کموکا صاحب بھی ہیں، سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شائستہ پرویز صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں. یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے مشترکہ امیدوار ہیں، آپ جیت جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شاہد فار ہیونگ می ان یور پروگرام.
دیکھیں جیت جائیں گے. جیت تو ہم جب آپ کو یاد ہے پچھلی سینٹ کی الیکشن میں بھی ہم جیت رہے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیتنے والوں کو ہماری جیت منظور, مطلب جو جتانے والے ہیں, جو سلیکٹرز ہیں, جو لائے ہیں, جو سارا نظام جو خیال ہے جن کا کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں, تو وہ جیتنے دیں گے کہ نہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں اکٹھی ہیں اور جبکہ تو اس کا مطلب آپ بااعتماد نہیں ہیں؟ نہیں بااعتماد ہیں, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں دیکھیں آپ کو یہ جو ایک تڑپ اور ایک دم بے چینی نظر آ رہی ہے, اور ایک دم سے جن کے اوپر جن کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ یہ جی ٹرانسپیرنسی, باقی اور کسی چیز میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی, اس میں ہونی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی صفوں میں اس وقت بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہے, اور ان کا ہر ممبر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم ان کی پالیسیز کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اول تو یہ ٹائم نہیں تھا جس ٹائم پہ یہ لائے ہیں, یہ آرڈیننس کے ذریعے بھی لا رہے ہیں, کورٹ میں بھی گئے ہوئے, تو اگر نمبرز پورے ہیں آپ کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوانے کے لیے؟ انشاءاللہ. اچھا, ورکنگ ہوئی ہے جی ہوئی. جب کینڈیڈیٹ کو ہم نے میدان میں اتارا ہے تو کچھ سوچ کے ہی اتارا ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. شہلا رضا صاحبہ, شائستہ صاحبہ تو کافی کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں, 157 سے 160 کے قریب ممبرز بن رہے ہیں آپ کے نیشنل اسمبلی میں. اب جو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی لیڈ اتحاد ہے, ان کے پاس تو 178 ووٹس ہیں, تو کیسے جیت پائیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, اب آپ نے اپنی تمہید باندھی پروگرام سے پہلے انٹرو کہہ دوں تو اس میں آپ نے پرویز خٹک کی ناراضگی کا ذکر کیا, اور ظاہر ہے یہ کھچڑی کافی دن سے پک رہی تھی. ایک بیان آیا تھا کہ میں جب چاہوں حکومت گرا دوں پرویز خٹک کا. پھر ہمیں خرم لغاری کا گروپ بھی نظر آ رہا ہے. پھر یہ جو قادر صاحب آئے ہیں جن کی سوشل میڈیا پہ پکچر بھی چل رہی ہے, اس پہ بھی ناراضگیاں ہیں. اس کے علاوہ بھی ناراضگیاں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 سال سے ہم ساتھ تھے, ٹھیک ہے آپ نے حفیظ شیخ کو بغیر دیکھے آپ نے منسٹری دے دی, لیکن اب آپ انہیں سینٹ میں بھی لانا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ وہ کیسے ڈیفینڈ کریں کہ فیصل واوڈا کا کیس کیوں نہیں چل رہا, اب آپ انہیں پھر سینٹ میں بھی لا رہے ہیں. تو لوگوں میں ناراضگیاں ہیں اور اسی چیز سے ڈر رہے ہیں. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تو پاور تو گورنمنٹ کے پاس ہے. بھائی پاور تو آپ شو کر چکے. جنرل الیکشن کے بعد جب آپ پنجاب میں حکومت نہیں بنا پا رہے تھے تو آپ نے بقول آپ کے کہ آزاد اس لیے آتے ہیں کہ انہیں خریدیں, آپ نے خریدا جہاز اڑا کے. پھر ابھی اتنا بڑا اسکینڈل بھی سامنے آیا ہے. تو شہلا صاحبہ اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی ہارس ٹریڈنگ کریں گے, چونکہ آپ کے پاس نمبرز تو ہے نہیں پورے. ہارس ٹریڈنگ کریں گے. یہ ناراض ارکان اگر ووٹ نہیں بھی ڈالتے تو پھر بہت ہمیں کیا مسئلہ ہے. نہیں, آپ ان کے ووٹس لے لیں گے تو آپ کے جو ناراض اراکین ہیں ان کے ووٹس پی ٹی آئی بھی تو لے سکتی ہے. ہماری پارٹی میں کوئی ناراض نہیں ہے. نہیں, آپ کو بتا کے تو نہیں کسی نے ناراض ہونا. یہ تو ویسے پی ٹی آئی کا کلچر ایسا ہے کہ وہ بتا کر ناراض ہو جاتے ہیں یا میڈیا پر آ جاتے ہیں. نہیں, ہماری پارٹی میں کوئی ناراض نہیں ہے, اور نہ ہی ہماری پارٹی میں کوئی ایسی ویڈیو موجود ہے کہ خود ہی کے لوگ بیچیں, خود ہی کے لوگ خریدیں, خود ہی ویڈیو دیکھ لیں, خود ہی جس کو دل چاہے نکالیں, خود ہی جس کو دل چاہے نہ نکالیں, خود ہی اس ویڈیو کو غلط وقت پہ ریلیز کر دیں, خود ہی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. الگ بات ہے کہ نقصان ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں بڑے وہ بدقسمتی کریں گے اس وقت اگر جو ہے وہ جو ناراض بھی تھے وہ بوزدار صاحب کو دیں گے. وہ اپنے حلقے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے کیوں بوزدار صاحب سے ملے, کیا چیز کا فائدہ حلقے میں پہنچایا. دیکھیے پارلیمانی پالیٹکس جو ہے یہ انفیکٹ پارلیمنٹ یہ کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے. تو لوگ پوچھیں گے نا کہ تم اس تبدیلی کے پیچھے کیوں گئے تھے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری دفعہ ہی کچھ کر لیں تو ٹھیک ہے, ادروائز کوئی جواز نہیں ان کے پاس پولیٹیکل جانے کا. فیض اللہ کموکھا صاحب, حفیظ شیخ صاحب خاصے کمزور کینڈیڈیٹ ہیں آپ کی طرف سے. آپ کے کافی سارے رہنما ناراض بھی ہیں. عامر لیاقت صاحب کو بھی میں سن رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ خاصی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو اس سیٹ پر. میرے خیال میں بالکل مشکل پیش نہیں آئے گی.
حفیظ شیخ صاحب کا پچھلے 1 سال کے دوران جو کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، بینگ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس، ریونیو اینڈ اکنامک افیئرس، میں ان کی جو اوور سائٹ پہ بیٹھا ہوں، فائنانس ڈویژن اور ریونیو ڈویژن کو دیکھ رہا ہوں، اور جس طریقے سے پاکستان کی بالکل تباہ حال معیشت کو حفیظ شیخ صاحب نے سہارا دیا ہے، میرے خیال میں اس سے بہتر فیصلہ ہی از دا بیسٹ مین، ہی از بیسٹ کینڈیڈیٹ فار سینٹ. آگے انشاءاللہ وہ پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں بینگ وفاقی وزیر، بالکل اٹھا چکے، جی بالکل اٹھا چکے جی جی، وہ حلف اٹھا چکے یہ آپ کے ہیں. کافی سارے آپ کے اراکین ناراض ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت سکتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں تمام اراکین جو ہے وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں اور اس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے الیکشن جب بھی ووٹنگ ہوئی ہے، اسمبلی کے اندر ہوئی ہے یا سینٹ کے اندر ہوئی ہے، ہمارے ممبرز پورے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے 16 ممبرز جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں آپ کو، چاہے وہ جوائنٹ سیشن ہو، چاہے وہ سینٹ کا الگ سے سیشن ہو رہا ہو. جب انہوں نے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے آپ فون بہت کرواتے ہیں، اس لیے آپ کے ممبرز پورے ہو جاتے ہیں اور ہمارے کم ہو جاتے ہیں، فونوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یہ فونوں والی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے دور میں ہوگا، ہمارے دور میں ایسا کچھ، ہمارے دور میں بالکل ہم تو دیکھیں انہی کے ایجنڈا کو ٹو کر رہے تھے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور کہا کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور بالکل جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کی بات مانی ہے. اب اپنی بات سے یہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو جو ایک اچھی بات، ایک ہی اچھی بات انہوں نے کی تھی، وہ ہم نے ان کی مان لی، اب اس سے بھی یہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جیتنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نو کانفیڈنس موشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں، چیلنجز تو آتے ہیں زندگی میں، اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این تو جس طرح چیلنجز کو فیس کر رہی ہے اس وقت، اس لیے کوئی بات نہیں، ایک اور چیلنج صحیح، ایک اور جگہ ہمیں موقع ملے گا ان کو ایکسپوز کرنے کا. دیکھیں، ان کی جو باتیں ہیں نا، وہ تو سن کے اب بالکل ہنسی آنے لگی ہے. پتہ نہیں کن دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں ان لوگوں نے اور کیا کچھ ہو گیا ہے. مطلب ایمانداری اور اس کا حشر تو آپ دیکھیں ہر روز. ابھی پنجاب سے آپ نے دیکھا ہے ایک لغاری صاحب، کوئی کیا نام ہے ان کا، خرم لغاری، ہاں خرم لغاری، ان کی کہانیاں سنیں تو وہ جو معصوم عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس بیٹھے ان کی کہانیاں وہ سنا رہے ہیں کتنی. اور دوسری وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 5 اور لوگ ہیں. تو دیکھیں، جس پارٹی میں اتنا انریسٹ ہو، ان کو کیا ضرورت پڑی نیازی صاحب کو کہ وہ جو کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز دینا رشوت کے برابر ہوتا ہے اور یہ میں کبھی نہیں کروں گا، تو کیا ایسی مجبوری ہوئی کہ این الیکشن سے پہلے ان کو وہ بھی اناؤنس کرنا پڑا؟ دیکھیں، کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے خدا کے لیے. اور ایمانداری، جس شخص کی ایمانداری کی آپ باتیں کرتے ہیں اور جن کی ٹیپس چل رہی ہیں لین دین کی، بنانے والے بھی جیسے شیلا نے کہا وہی، ویڈیو دینے والے بھی وہی، لینے والے بھی وہی، ویڈیو بنانے والے. پرویز خٹک صاحب نے بھی. اچھا، میری ایک بات سنیے پلیز، تردید آپ چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایماندار صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ جب ان کی، آپ کو یاد ہے تسنیم نورانی نے ایک پارٹی کی رپورٹ پیش کی تھی جس پہ ان کو ڈانٹ پڑی تھی اور ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور وہ رپورٹ پھر شیرین مزاری کو اور شفقت محمود کو دی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس کو ٹھیک کر کے، اور پھر بڑی وہ اس کو فین فے کے ساتھ پیش کی گئی تھی. اور آپ کو وجی الدین کا قصہ یاد ہے، جب انہوں نے پارٹی میں کہا تھا کہ کھٹک صاحب اور وہ جو ان کے اے ٹی ایم ہیں وہ لین دین میں ملوث ہیں،
ان کی کو بھی رپورٹ کیا ہوئی بلکہ وجیہ الدین صاحب کو فارغ کر دیا گیا. پھر فوزیہ قصوری نے بھی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ جب سے میں آئی ہوں انٹرنل آڈٹ کے ٹائم ہم جب مانگتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا, تو ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. تو یہ جو ایماندار صاحب ہیں شاہد, ان کی ایمانداری کو آپ چھوڑ دیں. انہی کے لوگوں نے وہ کہا تھا نا کہ 5,000 لوگ ساری دنیا سے آئیں گے, پاکستانی میں نوکریاں بٹ رہی ہوں گی. تو وہ جو نوکریاں ہیں نا وہ بیچاری اب بٹ رہی ہیں. ان کے اپنے جو نہیں, ان کے اپنے نظریاتی لوگ پیچھے رہ گئے, اور حفیظ شیخ صاحب, ثانیہ نشتر, فلانا دھماکہ, یہ نئے ابھی صاحب کا اپنے نام لیا جی, وہ سب کہاں سے آئے. اور آپ کو میں بتاؤں ایک اور صاحب آج ان کے نظریاتی پی ٹی آئی کے ایک اور کارکن کے پی کے سے گرفتار ہوئے ہیں, یوسف علی, عارف یوسف کی بات کر رہی ہیں میرا خیال علی یوسف, اب میں نام نہیں بٹ اور وہ بالکل اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپوز کروں گا پرویز کھٹک کو, میں ایکسپوز کروں گا عمران خان کو, ان کی فورن فنڈنگ کو. تو اب آپ کے سامنے ایماندار صاحب اب کیا کہتے ہیں. دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی بات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے, مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں لانے پر قائل ہو گئی ہے, رضامند ہو گئی ہے. دیکھیں مجھے اس کا نہیں, یہ لیڈرز پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی بات ہے, ان میں جو بھی بات ہوئی ہوگی, میں تو ہر جگہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں وہ ایک فورم ہے جس پہ آپ اگر ان کو کنونس کر سکیں یا وہ آپ کو کنونس کر سکیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ایک ساتھ بڑھنا ہے. تو ہمارا گول بھی شریف فیملی کے بھی خاصی کلوز ہیں, بتائیے بات ہوئی ہے, فون پر بات تو ہوئی ہوگی. نہیں مجھے تو نہیں پتا کہ بات ہوئی ہے. دیکھیں کلوزنس کا یہ تو نہیں مطلب کہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کو وہ مجھے بتائیں گے یا کچھ کریں گے, لیکن یہ کہ جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے سامنے, دیکھیں سینئر, لیکن جو بھی فیصلہ کو لیڈ کرتی ہیں آپ, جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور آپ گھبرا کیوں رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا فیصلے کر رہی ہے, انشاءاللہ ملک کے لیے اچھے ہوں گے جو بھی فیصلے. ٹھیک ہے. شہلا رضا صاحبہ تحریک عدم اعتماد سینٹ کے انتخابات کے بعد لا رہے ہیں. جی بالکل. ہلو جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل. دیکھیے یہ جو مختلف مرحلے تھے پی ڈی ایم کی تحریک کے, اس میں تحریک عدم اعتماد بھی تھی صوبائی اور نیشنل اسمبلی سے. تو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, اور پارٹی نے جو بھی اعلان کیا اس کو آگے پیچھے مل کے باہمی اتفاق سے پی ڈی ایم نے سب کچھ کیا ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جی بالکل ہم نے کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم اس کو ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ آئینی ترمیم پہ ایکٹ لے آؤ, بالکل ڈیفائنڈ وہ آئین کا آرٹیکل ہے, آپ اس پہ جو ہے ایکٹ لے آئیں. ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے صدارتی ریفرنس لے آئیں. یہ نہیں کہا تھا اس طریقے سے. ہم آئینی ترمیم کو آئینی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, جیسے 18ویں ترمیم کی تھی جو آپ کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. آپ کہتے ہیں میننگ فل اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. آپ جو ہے آئین میں ترمیم ایکٹ کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں. حد ہوتی ہے غیر آئینی طریقے کی. پورا بار چیخ اٹھا ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کہ ایک ایڈوائزری کورٹ ہے, کیا وہ اس پہ فیصلہ دے, اور کیا وہ فیصلے کی حیثیت کتنی ویک ہوگی. تو یہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے آئین میں ترمیم نہیں ہوتی. بالکل ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرانہ سوچ سے آئین کو رتی کی ٹوکری میں ڈال دیں, آئین کو ختم کر دیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فیض اللہ کبوکا صاحب, تحریک عدم اعتماد بھی آپ کے خلاف آ رہی ہے. اب تو دو بڑی پارٹیز اگری ہو گئی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سینٹ کے انتخابات کے بعد آنی چاہیے آپ کے خلاف. لگ یہ رہا ہے کہ خاصی مشکلات ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ کے لیے. بالکل بھی نہیں ہے بھائی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے کرے گی اور اگلے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کرے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, عمران خان کی قیادت میں. اور میں ابھی جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, پہلے ابھی آپ نے چونکہ یہ سوال کیا ہے, عدم اعتماد کے حوالے سے تو نمبرز نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس, اور کوئی چانس نہیں ہے ان کی عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا.
اور یہی بات آپ کو سینٹ کے جو الیکشنز ہیں ان سے بھی ثابت ہو جائے گی. اور جو سینٹ الیکشن ہیں ان کی شفافیت کے لیے وزیر اعظم پاکستان وہ آخری جو شفافیت ہے وہ برقرار رہے ان الیکشنز کی. جو پیسے کی اس میں چمک ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, پیسے کی انوالومنٹ کو ختم کیا جائے. ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ, جو اچھا نالج رکھتا ہو, جو اچھی کریڈیبلٹی رکھتا ہو, ایسے لوگوں کو سینٹ کے اندر آنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف نے ایسے ہی لوگوں کو, کیا نام بتایا جی؟ بالکل ٹھیک ہے. فیض اللہ کموکا صاحب, 650 کے قریب احتجاج ہوئے ہیں پچھلے 20 دنوں میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ کہاں پر ہے؟ عوام تو بڑے پریشان ہیں, مہنگائی ہے اس پر کنٹرول نہیں ہو رہا, آٹا چینی نایاب رہے ہیں پچھلے عرصے میں, تو کہاں پہ عوام کو سیٹسفائی کر سکیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, احتجاج پچھلی حکومتوں کے دوران بھی ہوتے رہے ہیں. شائستہ صاحبہ بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ پہلے وہ نہیں آپ کر لیں, آپ کر لیں. نہیں بھائی آپ ہی کریں, آپ کریں. اتنے اچھے حالات ہیں, میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی لوگ سنیں تو شاید یقین کر لیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ احتجاج آپ پچھلی حکومتوں کے ادوار اٹھا کے دیکھ تو یہ احتجاج جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی اکانومی, پاکستان کی اکانومی کو چائنا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا, یا ہم نے کوئی بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی مالی اکانومی ہو گئی ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جس حال میں یہ اکانومی کو آپ سمجھیں کہ آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, ہم الحمدللہ اس اکانومی کو آپریشن تھیٹر سے باہر لائے ہیں, اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے. اور اب الحمدللہ پاکستان کی اکانومی جو ہے, آپ کوئی بھی اکنامک انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھ لیں, دیکھیں ایک دن میں جو تباہی انہوں نے 30-40 سالوں میں کی ہے, آپ کہیں کہ وہ صرف 2 سالوں کے اندر وہ ساری تباہی کا جو ہے وہ, یا جو انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا حشر نشر کیا ہے, وہ 2 سالوں کے اندر سب کچھ ریکٹیفائی ہو جائے, تو ایسا نہیں ہے. یہ فیض اللہ کموکا صاحب, آپ فائنانس کے چیئر پرسن بھی ہیں, فائنانس جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے, یہ ان کے دور میں تو 5.8% پہ جی ڈی پی تھی, تو ابھی تو مائنس میں جا رہی ہے. تو جی مجھے ایک منٹ میں دنیا کے مجھے کموکا ساتھ کمپیئر کریں, مجھے میرے بھائی کے جو نمبرز ہیں, فگرز ہیں, شائستہ صاحبہ بات کریں. ہاں, مجھے ان کے نمبرز, فگرز, میں اس گورکھ دھندے میں نہیں پڑھنا چاہتی. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میرے سامنے جو یہ بھائی میرا کھڑا ہے یا آپ کھڑے ہیں, وہ اس کو آٹا میٹر کرتا ہے, اس کو چینی میٹر کرتی ہے, اس کو بجلی میٹر کرتی ہے, اس کو یہ سب چیزیں میسر ہیں اور کس ریٹ پہ میسر ہیں. اور انہی کے لیڈر صاحب کھڑے ہو کے کنٹینر پہ کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو اور اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو سمجھو کہ جو حکمران ہے وہ بے ایمان ہے, وہ ایماندار نہیں ہے, وزیر اعظم. تو پھر وہ چور اچھے تھے, میں تو یہ کہتی ہوں, اور بلکہ آپ ایک کسی سے پوچھ لیں, وہ چور اچھے تھے کہ اکانومی بھی جو تھی, جی ڈی پی 5.8 پہ تھا, ہمارا روپیہ کہاں کھڑا تھا. اس وقت تو ہم افغانستان کیا, بنگلہ دیش کیا, ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی میرے, اور کون سی اکانومی کہاں بہتری ہے, مجھے بتائیں تو صحیح. جس دن میرے ملک کے لوگ کہیں گے کہ ہم خوشحال ہیں, اس دن میں کہوں گی کہ کموکا صاحب کی فائنانس کمیٹی نے, ان کے فائنانس منسٹر نے, انہوں نے کوئی کمال دکھایا اور ہم بہت برے تھے. بالکل صحیح, بات سمپل یہ ہے. فیض اللہ کموکا صاحب, عام آدمی کو ریلیف میسر نہیں ہے, بات تو یہ ہے. عام آدمی اگر خوش ہوگا تو وہ آپ کو ووٹ بھی کرے گا, آپ کو پریز بھی کرے گا, لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا. جی ایک تو میں شائستہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مان لیا کہ پہلے والے چور تھے. نہیں میں تو یہ الفاظ کو اتنا ٹویسٹ کرتے ہیں, توبہ توبہ. نہیں, انہوں نے نہیں مانا. میں نے نہیں مانا بھیا, میں نے نہیں مانا. اچھا چلے جواب دے دیں ذرا جلدی سے. آپ نے کہا کہ پہلے والے چور بہتر تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھیے میں قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں, میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے.
आबाद से मेरा, फैसलाबाद की इंडस्ट्री इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बूम पे है जी। आप यकीन उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश और इंडिया में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है और उनकी फैक्ट्रीज बंद है, लॉकडाउन है वहां पर, ये वजह है। चले ठीक है, आप ना माने, मुझे आगे बढ़ने दें, आपकी इजाजत से आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताइए, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। जी 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 जी। मैं आपको बता रहा हूं कि फैसलाबाद में देखें, इस गवर्नमेंट ने आके बिजली के ऊपर सब्सिडी दी है बिजनेसेस को, ठीक है, जो रेट इनके दौर में था उससे आधे रेट पे हम बिजली और गैस यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को। फिर मैं आपको बता दूं, लोगों के इनके दौर के टैक्स रिफंड जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर के टैक्स रिफंड आपने वापस किए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिल्कुल ठीक किया है, हमने वापस किए हैं, ठीक है जी, हमने जो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैजुल्लाह कबोका साहब, ये बताएं, ये अब्दुल कादिर बलोच साहब जो बलोचिस्तान से सेनेट के लिए नामजद हुए उम्मीदवार, उनको आप जानते हैं, उनका कोई पीटीआई से ताल्लुक है? भाई उनको चेंज कर दिया गया है हमारी पार्टी में, जो है वो मैं उम्मीद अब तक चेंज हो गए होंगे। हमारी पार्टी में जो वर्कर है उसकी आवाज सुनी जाती है, जहां पे कहीं अगर कुछ फैसलों में कोई फर्क आता है तो उन फैसलों को दुरुस्त भी किया जाता है। तो मेरे ख्याल में उनकी जगह पे आगा साहब को टिकट दिया जाएगा जो तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं। अच्छा, अभी तक तो कोई ऐसी इत्तला नहीं आई कि अब्दुल कादिर साहब को चेंज कर चले, मैं आपको इत्तला दे रहा हूं जी। खबरें तो यही आ रही हैं कि 70 करोड़ रुपए अब्दुल कादिर साहब से लिए गए थे और उसके बदले में उनको टिकट दिया गया। अगर 70 करोड़ लिए जाते तो ये टिकट वापस ना होता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसी बात, वापस हो गया। ये चीजें जो हैं, ये चीजें जो है ना, ये पैसों का लेन देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं होता, ये छांगा मांगा तो वैसे हमारे अंदर नहीं है भाई। तस्नीम नूरानी और वजीउद्दीन की रिपोर्ट मौजूद है, फौजिया कसूरी की कहानियां कि पार्टी ओहदों के लिए भी आपके लीडरों ने पैसे दिए और पैसों से पार्टी ओहदे हासिल किए। और पंजाब दोबारा आता हूँ पंजाब में क्या किया है एटीएम साहब ने, पंजाब में क्या किया है? अच्छा शाइस्ता साहिबा, ये बताइए, मरियम साहिबा ने आज कहा है कि वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, मुस्लिम लीग नून को तोड़ा जा रहा है। कौन वफादारियां तब्दील करवा रहा है? सुने, कौन मुस्लिम लीग नून तोड़ रहा है? मेरी बात सुने, आप इतने मासूम क्यों हैं कि कौन कौन कौन? वही महकमा ज़राअत, वही जो आखिरी मिनट पे आपके हमारे टिकट आके लोग आखिरी मिनट पे वापस करके गए, वही लोग जो आरटीएस को कंट्रोल करके जिन्होंने बंद करवाया। देखिए, हम क्यों इतने मासूम हो जाते हैं सारे? आप मेरे मुंह से या क्यों कहलवाना चाहता है कि कौन नो आईडी और फोन भी वही कर रहे हैं आपके जो पार्टी के मेंबर्स हैं। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश ये है, अल्लाह करे कि जो बार बार आके सफाइयां देते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, आई मीन इट्स रिस्पेक्टेबल अदारा, हमारे अपने अदारे हैं, अल्लाह करे कि वो ना इन्वॉल्व हुए, क्योंकि लेकिन माजी जो है ना वो बहुत कहना चाहिए कि इट्स नॉट अ गुड पास्ट वी हैव, और लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो बात है वो अल्लाह करे कि ऐसा ना होता हो, लेकिन जो कुछ माजी में होता रहे उसका हमें कोई उम्मीद ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास वीडियोस हैं, आपकी वीडियोस मंजर आम पर ले आएंगे अगर आप अपनी जमात को वोट देंगे। देखिए, आपने देखा, मुझे बताएं शाहिद कि वो नैब के चेयरमैन की वीडियो किस टाइम पे आई उनको प्रेशराइज करने के लिए जी। और अब ये केस अब तो ये सबजूड कोर्ट में केस है ना, ये जो ट्रांसपेरेंट, ये जो इनका शो ऑफ हैंड का है, तो इस वक्त वो वीडियो जो 3 साल पहले बनी थी, 3 साल पहले 2018 में, अगर ये ईमानदार साहब जो हैं इनको इतनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी तो ये उस वक्त ये होनी, और ये कहते रहे हामिद मीर के शो में कि मैंने वीडियो देखी, तो अगर देख के चुप हैं ठीक हो गया, और वो उनको लॉ मिनिस्टर बनाई रखा 3 साल, जवाब ले लें। फैजुल्लाह कमोका साहब, अगर थ्रेट किया जा रहा है पीएमएलएन के लोगों को या पीपल्स पार्टी के लोगों को, फॉर दैट मैटर किसी भी रुकने कौमी असम्बली को, तो आप नहीं समझते कि इंतहाई गैर मुनासिब है, काबिल मजम्मत है? वीडियोस का बताया जा रहा है, फाइलों का बताया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करता हूं जो उन्होंने आज बयान दिया है
देखिए ये इन्होंने एक पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा के ऊपर ये काम कर रहे हैं अल्लाह माफ़ी। और पाकिस्तान के बिल्कुल सही कह रहा हूँ शाइस्ता साहिबा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल पाकिस्तान का अगर वजूद कायम है तो उस इदारे की वजह से है। बिल्कुल, तो हमारी उस इदारे को सरहदों भी पे ये मिलाइन कर रहे हैं अपने जाती मफादात के लिए। ये किसके ऊपर बात करती हैं? मरियम नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब की तकारीर जो जलसों में उन्होंने की हैं, तो वो किसका एजेंडा? वो नाम ले ले के हमारे इदारों के लोगों को टाइम खत्म हो गया। फैजुल्ला कबोका साहब, शाइस्ता देखिए, परवेज इसको तो मलिक explain साहिबा, करना चाहिए था। शहला रजा साहिबा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।